کا سلسلہ ہے، وہ سہروردی ہے تو وہ بھی صابر پاک کے آباؤ اجداد کا سلسلہ ہے۔ چاہے جس سلسلے میں ہو رہو، لیکن بر صغیر میں اور بالخصوص ہندوستان میں اپنے مزاج کو چشتی بنا کر رکھو، اس لیے کہ یہاں کی دھرتی چشتی دھرتی ہے، یہاں کی فضا بھی چشتی ہے، یہاں کی ہوا بھی چشتی ہے، یہاں کی خلا بھی چشتی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک اگر کچھ ہے تو وہ چشتی فیضان کا سائبان ہے، اس لیے کہ یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم اور آپ اتنی عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں۔ بابا کا پروگرام جب کلکتے میں ہوتا تھا، چاہے میں آ سکوں یا نہ آ سکوں، لیکن بلا ناغہ دعوت نامہ سمجھیے یا حکم نامہ سمجھیے پہنچتا تھا۔ یا ذرا دور ہو گئی تو بابا تکلف فرماتے تھے، مولانا کو زحمت دیں، کیونکہ میرا ان سے رشتہ وہ والا نہیں ہے آئیے مولانا کھائیے کھانا، لیجئے نذرانہ، جائیے دولت کھانا۔ یہ رشتہ جن سے ہے وہ تو جہاں بھی بلاتے ہیں وہاں آدمی جاتا ہے۔ یہاں اپنے ہتھیارہ میں بھی سے پہلے بھی کبھی کبھار آیا ہوں۔ یہ ہمارے ممتاز صاحب رضوی بیٹھے ہیں، انہوں نے سال بھر پہلے بلوایا تھا، تو میں نے بابا قبلہ کو کہا کہ حضرت محبت میں فاصلے نہیں ہوتے اور محبت میں تکلف بھی نہیں ہوتا، لہذا انشاءاللہ اس دفعہ ہماری حاضری ہوگی، لہذا حاضر ہو گیا۔ اور یقین جانیے بہت بڑی بڑی محفلوں سے بھی زیادہ مزہ لطف مجھے ان چھوٹی محفلوں میں خطاب کرنے میں آتا ہے۔ یہ چند لوگ ہیں بول رہے وہاں جانے وہاں لیکن سب کے دل میں اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، بانی اسلام بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، اور سب کے دل میں جہاں خاموش قرآن کی صورتیں موجیں لیتی ہیں، وہیں سب کے دلوں میں صابر پاک کے توسل سے بولتے ہوئے قرآن کی بھی لہریں نظر آتی ہیں۔ یعنی یہ سب لوگ ادھورے اسلام کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ پورے اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اسلام کا پتہ صرف صبح مدینہ سے نہیں ملتا، بلکہ اسلام کا آغاز اگر صبح مدینہ ہے تو اس کا انجام و اتمام شام کربلا ہے۔ مذہب اسلام کی عمارت بغیر اولاد نبی کی محبت اور ان کی مودت کے تعمیری نہیں ہوتی۔ لہذا دوستو مسلمان بنو، مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے بندہ اس سے محبت کرے جس سے آپ کے نبی نے محبت کیا اور محبت کرنے کا حکم دیا۔ اہل بیت کی محبت پر لوگ دیکھو اپنے اپنے پیر صاحب کی محبت کی دعوت دنیا بھر میں دیتے رہتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کی بات آ جائے، پنجتن پاک کی محبت کی بات آ جائے، خاندان رسالت کی محبت کی بات آ جائے، تو پھر وہاں پر ایک سے ایک تعویلیں، ایک سے ایک فصلیں، ایک سے ایک نقلیں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ بھائی انہیں کتنا مانا جائے، انہیں کتنا سمجھا جائے، یہ کتنے عظیم ہیں۔ ابے تو اپنے باپ کی جب دعوت دے رہا تھا تو اس وقت تو تم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی،
لیکن جب ہم نے علی کی بات کی تو تم پھر فضیلتوں کو انچی ٹیپ سے ناپنا شروع کر دیا. سنو سنیے گا شارف، علی جو داماد پیغمبر ہے، علی جو اخی شافع محشر ہے، علی جو شوہر بنت پیغمبر ہے، علی جو پیدر شبیر و شبر ہے، علی جو فاتح خیبر ہے، علی وہ ہے جنہیں ید اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، علی وہ ہے جنہیں سیف اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، علی وہ ہے کہ جب اللہ نے علی کو پیدا کرنا چاہا تو کسی اور گھر میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں انہیں پیدا کیا. جب اللہ نے علی کو بھیجنا چاہا تو اپنے گھر میں بھیجا، بیت اللہ میں بھیجا، اور صرف بھیجا ہی نہیں، بھیج دیا. اب بیت اللہ سے علی کو نکالنے کی بات ہے. بابا توجہ، تھوڑی سی اشارہ کر دے رہا ہوں. بیت اللہ سے علی کو بھائی اندر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی تھی، ولادت ہو گئی، لیکن وہ جو دیوار پھٹی تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی. دروازہ تو پہلے ہی سے مقفل تھا. 72 گھنٹے ہو گئے، یعنی 3 دن 3 رات گزر گئی. اب جنہوں نے دیکھا تھا کہ جانے والی یہ خاتون گئی، اب تک وہ نکلی نہیں، اس کی کوششیں جاری تھی. اب جن کے پاس بیت اللہ کے تالے کی چابی تھی، بار بار کوشش کر رہے ہیں کھولنے کی، لیکن نہ تالا کھل رہا ہے نہ دروازہ کھل رہا ہے. اور ابھی نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے عرب والوں کا اور مکے والوں کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کبھی بہت بڑی پریشانی میں پھنستے تھے نا تو سب جاتے تھے مولا علی کے والد گرامی جناب ابو طالب کی بات.